اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کراچی سے علی احمد آپ کی خدمت میں، خدا کا شکر ہے، اس وقت حاضر ہوں اور میں قرآن مجید کے پہلے پارے کا آخری ربع میں جو آیات ہیں ان کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کے پہلے پارے کے آخری ربع میں سورہ بقرہ کی آیات ہیں، سورہ بقرہ کی آیات 110 سے لے کے 141 تک۔ میں صرف ان آیات کا ترجمہ جو علامہ ذیشان حضرت جوادی مرحوم نے کیا ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے کی آڈیو یا ویڈیو میں آپ ان آیات کی قرأت سن چکے ہوں گے یا آپ طلب کر کے سن سکتے ہیں۔ جو آیات قرآن مجید کے پہلے پارے کے چوتھے ربع میں موجود ہیں، اب ان آیات کا صرف ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو کہ جو کچھ اپنے واسطے پہلے بھیج دو گے سب خدا کے ہاں مل جائے گا، خدا تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ یہودی کہتے ہیں کہ جنت میں یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ کوئی داخل نہ ہوگا۔ یہ صرف ان کی امیدیں ہیں۔ ان سے کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو کچھ دلیل لے کر آؤ۔ نہیں، جو شخص اپنا وہ خدا کی طرف کر دے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے پروردگار کے یہاں اجر ہے، اور نہ کوئی اسے خوف ہوگا اور نہ حزن۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کا مذہب کچھ نہیں ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے، حالانکہ دونوں ہی کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور اس کے پہلے جاہل مشرکین عرب بھی یہی کہا کرتے تھے۔ خدا ان سب کے درمیان روز قیامت فیصلہ کرنے والا ہے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو مساجد خدا میں اس کا نام لینے سے منع کرے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ ان لوگوں کا حصہ صرف یہ ہے کہ مساجد میں خوف زدہ ہو کر داخل ہوں، اور ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم، اور اللہ کے لیے مشرق بھی ہے اور مغرب بھی۔ لہٰذا تم جس جگہ بھی قبلے کا رخ کر لو گے سمجھو وہیں خدا موجود ہے۔ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور صاحب علم بھی ہے۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ خدا کی اولاد بھی ہے، حالانکہ وہ پاک و بے نیاز ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے، اور سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ وہ زمین و آسمان کا مجید ہے، اور جب کسی امر کا وہ فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف کن کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ جاہل مشرکین کہتے ہیں کہ خدا ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا اور ہم پر آیت کیوں نازل نہیں کرتا۔ ان کے پہلے والے بھی ایسی ہی جہالت کی باتیں کر چکے ہیں۔ ان سب کے دل ملتے جلتے ہیں، اور ہم نے تو اہل یقین کے لیے آیات کو واضح کر دیا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے اہل جہنم کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہود و نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کر لیں۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ ہدایت صرف پروردگار کی ہے، اور اگر آپ علم کے آنے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو پھر خدا کے عذاب سے بچانے والا نہ کوئی سرپرست ہوگا نہ مددگار۔ اور جن لوگوں کو ہم نے قرآن دیا ہے وہ اس کی باقاعدہ تلاوت کرتے ہیں اور انہیں اس پر ایمان بھی ہے، اور جو اس کا انکار کرے گا اس کا شمار خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اے بنی اسرائیل، ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تمہیں عنایت کی ہیں، اور جن کی طفیل تمہیں سارے عالم سے بہتر بنا دیا ہے۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کا فدیہ نہ ہو سکے گا، اور نہ کوئی معاوضہ کام آئے گا، نہ کوئی سفارش ہوگی، اور نہ کوئی مدد کی جا سکے گی۔ اور اس وقت یاد کرو جب خدا نے چند کلمات کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اور انہوں نے پورا کر دیا، تو اس نے کہا کہ ہم تم کو لوگوں کا امام و قائد بنا رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کی کہ میری ذریت میں ارشاد ہوا کہ یہ عہدہ امامت ظالمین تک نہیں جائے گا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے خانہ کعبہ کو ثواب اور امن کی جگہ بنایا اور حکم دے دیا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، اور ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا کہ ہمارے گھر کو طواف اور اعتکاف کرنے والوں
اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و پاکیزہ بنائے رکھو۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار اس شہر کو امن کا شہر قرار دے دے، اور اس کے ان اہل شہر کو جو اللہ و آخرت پر ایمان رکھتے ہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ ارشاد ہوا کہ پھر جو کافر ہو جائیں گے انہیں دنیا میں تھوڑی نعمتیں دے کر آخرت میں عذاب جہنم میں زبردستی ڈھکیل دیا جائے گا، جو بدترین انجام ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے اور دل میں یہ دعا تھی کہ پروردگار ہماری محنت کو قبول فرما لے، کہ تو بہترین سننے والا اور جاننے والا ہے، پروردگار ہم دونوں کو اپنا مسلمان اور فرمانبردار قرار دے دے، اور ہماری اولاد میں بھی ایک فرمانبردار پیدا کر دے، ہمیں ہمارے مناسک دکھلا دے اور ہماری توبہ قبول فرما، کہ تو بہترین توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ پروردگار ان کے درمیان ایک رسول کو مبعوث فرما جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائے۔ بے شک تو صاحب عزت و صاحب حکمت ہے، اور کون ہے جو ملت ابراہیم سے اعراض کرے مگر یہ کہ اپنے ہی کو بیوقوف بنائے، اور ہم نے انہیں دنیا میں منتخب قرار دیا ہے اور وہ آخرت میں نیک کردار لوگوں میں سے ہیں۔ جب ان سے ان کے پروردگار نے کہا کہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، تو انہوں نے کہا کہ میں رب العالمین کے لیے سراپا تسلیم ہوں۔ اور اسی بات کی ابراہیم علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ اے میرے فرزندوں، اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کر دیا ہے، اب اس وقت تک دنیا سے نہ جانا جب تک واقعی مسلمان نہ ہو جاؤ۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کا وقت موت آیا اور انہوں نے اپنی اولاد سے پوچھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، یعنی کہنا مانو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم و اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کے پروردگار کا، خدا وحدہ لا شریک کی، اور ہم اسی کے مسلمان اور فرما بردار ہیں۔ یہودیوں یہ قوم تھی جو گزر گئی، انہیں وہ ملے گا جو انہوں نے کمایا اور تمہیں وہ ملے گا جو تم کماؤ گے، تم سے ان کے اعمال کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اور یہ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ تم لوگ بھی یہودی اور عیسائی ہو جاؤ تاکہ ہدایت پا جاؤ، تو آپ کہتے ہیں کہ صحیح راستہ باطل سے کترا کر چلنے والے ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اور مسلمانوں، تم ان سے کہو کہ ہم اللہ پر اور جو اس نے ہماری طرف بھیجا ہے اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور جو موسیٰ، عیسیٰ اور انبیاء علیہ السلام کو پروردگار کی طرف سے دیا گیا ہے، ان سب پر ایمان لے آئے ہیں۔ ہم پیغمبروں میں تفریق نہیں کرتے اور ہم خدا کے سچے مسلمان ہیں۔ اب اگر یہ لوگ بھی ایسا ہی ایمان لے آئیں گے تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، اور اگر اعراض کریں گے تو یہ صرف عناد ہوگا، اور ان قریب اللہ تمہیں ان سب کے شر سے بچا لے گا کہ وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ رنگ تو صرف اللہ کا رنگ ہے، اور اس سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم سب اسی کے عبادت گزار ہیں۔ رسول کہہ دیجئے کہ کیا تم ہم سے اس خدا کے بارے میں جھگڑتے ہو جو ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی؟ تو ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم تو صرف خدا کے مخلص بندے ہیں، مخلص بندے ہیں۔ کیا تمہارا یہ کہنا کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام یہودی یا نصرانی تھے؟ تو اے رسول کہہ دیجئے کہ کیا تم خدا سے بہتر جانتے ہو؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے پاس خدائی شہادت موجود ہو اور وہ پھر پردہ پوشی کرے، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ یہ امت گزر چکی ہے، اس کا حصہ وہ ہے جو اس نے کیا ہے، اور تمہارا حصہ وہ ہے جو تم کرو گے، اور خدا تم سے ان کے اعمال کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔